جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، رو رو کر حال میرے ساتھ پڑھو، رو رو کر حال رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، پڑھیے رو رو کر حال جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے، کیا بات، اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھوں نا، چلی نہیں پڑھوں، اب لوگ اتنے ایسے دینے آؤ تھوڑے سے جا رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھوں، ماحول خراب نہ کرو، جو محفل کا ماحول خراب کرتا ہے اس کی زندگی کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی محفل میں ماحول اچھا رکھتا ہے اللہ اس کے گھر کے ماحول کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں، جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں، ایک پیارا سا کوچہ ہے گنبد وہ سہانا، ایک پیارا سا کوچہ ہے گنبد وہ سہانا ہے، پڑھو جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا ہے، اب ساری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بس ایک شعر اور پڑھتا ہوں، آخری شعر، ایک عاشق رسول بننے والا ہے اور اپنے گھر والوں سے کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے سنو، اگر آپ کے بھی دل کی یہی تمنا ہے تو ذرا شعر سن کے سبحان اللہ۔ جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں، اور ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا، ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا، مجھے قبر میں جاتے ہی ان کو دکھانا ہے، ذرا مجھے قبر میں جاتے ایک حکم کریں، اس کا ایک حکم کریں اور اس کا جو ٹھیک کریں، اس کا ٹریبل تھوڑا بڑھائیں، گونج کم کریں، آواز صاف کریں، تقریر شروع کر رہا ہوں۔ لاہور میں کوئی 100 سال سے بھی زیادہ تقریباً 5 بچوں کے اچھے نمبر آئے، مگر 5 غریب تھے،
جو باہر میرے بھائی کھڑے ہیں انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، سب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ جب حضور کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر اپنی باتیں کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے تھے جب کوئی میلاد کی محفل میں بات کرتا تھا ادھر ادھر کی، فرماتے تھے تیری بات اتنی ضروری ہے کہ حضور کی بات کے بیچ میں بات کرتا ہے۔ اللہ، تو جتنے انسان کے بچے ہیں انشاءاللہ انسان کی طرح بیٹھیں گے۔ باقی لوگ حیوان بھی ہوتے ہیں کچھ انسانی صورت میں، ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، جو انسانوں والی حرکت کرے وہی انسان ہوتا ہے۔ اب جہاں سب لوگ بیٹھے ہوں، 2 3 4 5 کھڑے ہوں، تو میرے دوست میرے بھائی بیٹے ادھر یہاں جگہ ہے، دیکھو یہاں پر تو میں سب سے آگے بلا رہا ہوں، یہاں پر یہاں آؤ، سب سے آگے آؤ، اچھے بچے ہیں۔ وہ پیچھے کے 2 3 جو چہرے لگ رہے تھے وہ مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے، داڑیاں بھی تھی ان کے، مگر چونکہ دلوں میں اب کچھ بچا نہیں ہے ان کے تو بےچارے چلے گئے۔ میں محبت سے بلا رہا تھا مگر وہ آئے۔ اس کا مطلب ہے سب کو حضور کا ذکر سننے کی توفیق سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضور کا نام ہی اتنی بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد۔ اور کیا فرماتے جمیل قادری، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچھے نمبروں سے بچے پاس ہوئے ہیں 5۔ اب ان کو غریب بچے پڑھانے کے لیے کوئی جو پیسے کے معاملات نہیں ہیں، تو مینجمنٹ نے کہا بچے ہونہار ہیں اور لائق ہیں تو ان کو ہم پڑھائیں گے۔ مینجمنٹ نے کہا ان کے فیوچر پلاننگ پوچھو کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، پیچھے پلان بتا رہا ہے۔ ایک نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، ایک نے کہا فوج میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ سب سے خوبصورت بھی وہی تھا، سب سے ذہین بھی وہی تھا، رونے لگا کہ بیٹے مجھے پتا ہے تم غریب کی اولاد ہو، تمہارا باپ غریب ہے، مگر تم جو بھی بننا چاہو گے ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم رو مت، آگے بڑھو، بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ 5 6 سال کا بچہ آگے بڑھا اور بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ ماسٹر نے کہا بیٹے ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم کو خبر نہیں صحابی تو وہ ہوتا ہے حضور کے زمانے میں پیدا ہو، حضور کو دیکھے اور ایمان پہ دنیا سے جائے، وہ صحابی ہے۔ بیٹے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بچہ رو کے بولا ساری عورتیں، میری طرف دھیان دینا بھائی، ساری عورتیں ہمارے محلے کی اپنے بچوں کو سوتے وقت لوریاں سناتی ہیں، گانے سناتی ہیں، گیت سناتی ہیں، پنجابی گیت سناتی ہیں، مگر میری ماں مجھے صحابہ کی باتیں بتاتی ہے، کبھی ابو بکر صدیق کا ذکر کرتی ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کا ذکر کرتی ہے، میری ماں کبھی سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرتی ہے، کبھی مولا علی کا ذکر کرتی ہے۔ میری ماں بتاتی ہے ماسٹر صاحب کہ صحابی کے پتھر سینے پہ رکھے گئے تھے بلال کے، مگر پھر بھی وہ حضور کا نام لیتا تھا، اس کی بدن جل گیا، اس کے جسم پہ کولے رکھ دیے گئے، پھر بھی وہ اسلام میں حضور کا نام لیتا تھا۔ ماسٹر صاحب میری ماں یہ بھی کہتی ہے کہ صحابی سے حضور بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں مجھے صحابی بنا سکتے ہیں؟ کہ بیٹے صحابی تو نہیں بنو گے مگر آدمی بہت بڑا بنو گے۔ وہی بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ کو کم کرے زندہ باد۔ اس کا مطلب میرے بھائی صاف ہے کہ مائیں بچوں کی جیسی ہوں گی ویسے ہی بچے اور بچیاں بنیں گی۔ اگر ماں ناچنے والی ہوگی تو بیٹی بھی ناچنے والی ہی ہوگی۔ ہم سب نیک لگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں فلاں نے ایسا کر دیا ہمیں، فلاں نے بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ مسلمان خود اپنے آپ میں بہت بڑا چور ہے، اس کو خود پتا ہے، عمل کا چور ہے، عمل نہیں کرتا بس باتیں کرتا ہے۔
ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے اس کی دھمکی، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا۔ تو نے کبھی سوچا میرے بھائی تیرے نبی نے کیا کہا ہے تجھ سے؟ کبھی نہیں سوچا۔ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ مسلمان کے اوپر ظلم کوئی نہیں کر رہا ہے، مسلمان خود بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، بے نمازی عورتیں نمازی بچے پیدا نہیں کر سکتی، غیبتیں چگلیاں کھانے والی عورتیں شریف بچیاں پیدا نہیں کر سکتی۔ لا 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 جب عورتیں شریف ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، تبھی پھر بچے نیک ہوتے ہیں۔ کیونکہ آدمی تو باہر کا ہوتا ہے، گھر میں رہتی ہے ماں، لڑکی بگڑتی نہیں ہے، ماں بگاڑتی ہے۔ بیٹا بگڑتا نہیں ہے، ماں اپنی بے وقوفی سے بگاڑتی ہے، پھر بعد میں روتی بھی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لڑکا، میرا ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میں نے اس کے لیے قربانی دی۔ او بے وقوف، تو نے اس کو وہ نہیں بنایا جو بنانا تھا۔ آج آپ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ دیکھو امام غزالی کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا مفتی، مولانا، عالم، قاری، یہ اکثر تقریباً 99% اپنے ماں باپ کے فرما بردار، بہت زیادہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بولو بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ بچہ گود میں لینا، امام غزالی کہتے ہیں تجربہ کرنا، بچہ گود میں لینا، اور جب تمہارا بچہ بولنا شروع ہو جائے تو اسے سکھانا بولنا، اور اسے کہنا اللہ اللہ اللہ۔ ابھی بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہو اللہ، جواب میں اللہ نہیں کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ 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 اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا، اب باپ کہہ رہا ہے اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا، وہ پریشان ہے یہ کیسے بول رہا ہے۔ آواز آئی رب کی رحمتوں کی، انسان تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا بہت میرے بھائیو ایک حکم کرو بھائی، میرے دوستو آواز صاف کرو، بس میری بات سنو، آواز بڑھاؤ، بس میری طرف آواز اور بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ اس کی اور بڑھاؤ آواز اور بڑھائیے، بس یہاں رہنے دیجئے۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، یعنی باپ ماں۔ اسی وجہ سے اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کیسے ہی بہترین گھر بنا لو، کیسے ہی بہترین، اس میں ٹائل لگا لو۔ اب ہمارے یہاں ٹائلز نہیں چل رہی ہیں، یہ ٹائلز یہاں لگے گی، یہ سوائل ٹائلز یہاں لگے گی، اس ٹائل کو ہم، یہ باتھ روم کی ہے، یہ لیٹرین میں لگے گی، اور یہ لگے گی کچن میں، کچن والی میں الگ ڈیزائن ہے، باتھ روم والی میں الگ ڈیزائن ہے۔ گھر میں پی او پی بھی کراؤ، فور سیلنگ بھی کرا لو، گھر کے اندر آپ یہ بیڈ یہاں رکھو، یہ سوالہ یہاں رکھو، یہ یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ یہاں رکھو، یہ ساری تمہارے جتنے بھی کارنامے، کوئی فائدہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، مگر گھر برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا، اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ یعنی جب عورتیں حیادار ہوتی ہیں تو گھر بنتا ہے۔ بولو عورت اگر بگڑی ہوئی ہو، گھر ہوتا ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ اسی وجہ سے پہلے کے لوگ رشتہ کرتے تھے تو دیکھتے تھے نانی ٹھیک ہے کہ نہیں، بولو یاد ہے؟ اب تو بھول ہی گئے پرانی باتیں، اپنے بڑے بوڑھوں بزرگوں کی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں۔ وہ بے وقوف نہیں تھے، عقل مند تھے۔ ہم عقل مند ہیں، وہ عقل مند تھے۔ ان کو پتا تھا کہ لڑکیاں، نیک عورت اگر آئے تو گھر بنا دے، بگڑی بھی آئے تو بنا ہوا بگاڑ دے۔ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں اسی وجہ سے، خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے اس آدمی پہ جس کی عورت نیک ہے، نمازی ہے۔ بہترین عورت کون ہے؟ جو اچھا میک اپ کرے؟ نہیں۔ جو نماز پڑھے؟ نہیں۔ جو پردہ کرے؟ نہیں۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، آپ نے فرمایا بتاؤ صحابہ بہترین عورت کون ہے؟ عرض کی ہوئی جو نماز پڑھے۔
فرمایا وہ نمازی بھی ہوتی ہے مگر میری آپ مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی حضور جو نماز پڑھے، فرمایا وہ بھی اس کے اندر بات ہے جو نماز پڑھے. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ پردہ کرے، فرمایا پردے دار بھی وہ ہوتی ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. بہترین عورت خیر النساء کون ہے؟ حضور نے فرمایا خیر النساء وہ ہے جب اس کا آدمی گھر میں آئے عورت پہ نظر پڑے تو دل خوش ہو جائے، وہ خیر النساء. کون ہے وہ خیر النساء؟ کون ہے؟ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ بڑا مسئلہ خراب ہے بھائی، کیونکہ ہندوستان کا قانون بڑا سخت ہے عورتوں کی حمایت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب خودکشی کر رہے ہیں لوگ عورتوں کے تکلیف سے. ایک آدمی نے بھی کچھ دنوں پہلے مر گیا، اس نے کیا کیا، پہلے ویڈیو بنایا، پھر اپنی پوری داستان بیان کی، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، پھر مر گیا. میں کہتا ہوں مسلمانوں تم اپنے گھروں کو محفوظ کرو. تم اپنے عورتوں سے کہتا ہوں میری بیٹیوں تھوڑے دنیا چھوٹی ہے، مختصر ہے، تمہارے لیے جنت تمہارے آدمی کی رضا ہے، اس کو راضی کرو، اور تم بھی اپنی عورتوں پہ رحم کرو. دونوں طرف سے معاملہ بہتر ہونا چاہیے. میری بات سمجھو. پہلے لوگ کہتے تھے لڑکی نیک دیکھو، نیک لڑکی ماں جب ہوگی جب اس کی ماں نیک ہوگی. اب نانی تک چیک کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے رشتہ کر رہے ہیں اس گاؤں سے، اب 50 کلومیٹر دور نانی رہتی ہے، وہاں نانی بھیج رہے ہیں بھائی ذرا دیکھ کے آؤ نانی کی عادتیں کیسی ہیں، نانی کا نام کیسا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تو نہیں دیکھتے، اب تو حاجی جی بھی مال دیکھتے ہیں، بس مال ہونا چاہیے. ایسا آدمی حاجی ہے ہی نہیں سکتا جو حج کر کے بھی مال کی کوئی بات نہیں، تھوڑا عقل سے کمزور لگ رہا ہے، بیٹھ کر بیٹھو رہا نہیں، عقل مند آدمی میری تقریر سے نہیں ہوتا ہے. وہ جو ہے کہ نہیں آپ کی طرف دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اب حاجی جی کہہ رہے ہیں بھائی ذرا مالدار لڑکی ملے، تو ایسا آدمی حج کر کے نہیں آیا، یہ تو ویسے فالتو کام کر کے آیا ہے. ورنہ حاجی کی نیت تو بدل جاتی ہے نا، حاجی تو تبدیل ہو جاتا ہے نا، نیک بن جاتا ہے نا. مگر اب یہ کیا کر رہے ہیں، حاجی ہونا چاہیے ذرا مالدار ہونی چاہیے. آج کے زمانے کا وہ لڑکا مجاہد ہے اور میں سید ہوں، مگر اگر کوئی ایسا لڑکا ہوگا اس محفل میں تو اس محفل میں اس کے ہاتھ چوم لوں گا. ہاتھ چومنے کے لائق ہے وہ لڑکا جو اپنی شادی سے پہلے اپنے باپ سے کہے میرے لیے رشتہ کرنا دیندار دیکھنا، مالدار مت دیکھنا، میرے نبی نے دیندار کو فوقیت دی ہے لہذا میرے لیے دیندار دیکھنا، اور مجھے مال نہیں چاہیے. وہ بھائی کیوں کہ مجھے میرے اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون سا شعر کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دینے والا ہے سچا. امینوں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی بے پردہ بے حیا کچھ کام نہیں جانتی مگر خوب دھڑلے سے کے ساتھ رشتے آ رہے ہیں. غریبوں کی لڑکیاں نیک شریف پردے والی، ان کے رشتے آنے کے لیے پریشانی ہے. امیر غریب آدمی کہہ رہا ہے میری بیٹی کے رشتے نہیں آتے، کوئی دعا کر دو، کوئی تعویذ دے دو. اب اسے کوئی کیسے سمجھائے بھائی بات تعویذ کی نہیں ہے، بات پیسے کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تیرے پاس بھی دولت ہوتی، مال ہوتا تو تیرے گھر بھی رشتے آتے. مگر یاد رکھو ایک بگڑی ہوئی عورت پورے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے، تو خدا کی قسم ایک نیک عورت پورے خاندان کی قسمت بھی بدل سکتی ہے. سنو میرے بھائیوں، پہلے لوگ کہتے تھے ایسا کرو بھائی کہ آپ دیکھیں نانی، اور نانی کو چیک کرتے تھے، دادی کو بالکل ٹھیک چیک کرتے تھے. نانی دیکھنی بھی چاہیے اور میاں دادی بھی دیکھنی چاہیے، نانی بھی دیکھنی چاہیے. اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھنی ہے تو مکہ کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا دیکھو، نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. آجا بیٹے آجا.
مطلب صاحب ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا تھوڑا گونج کم کر دو میرے بھائی. مائک آپ کا اتنا اچھا ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے تعریف. بہت اچھا، نہیں مذاق نہیں، اچھا مائک، مذاق نہیں کر رہا، بہت اچھا مائک. مگر میں کہہ رہا ہوں مجھے میرے حساب سے کر دو آپ، تاکہ میری بات جب نکلے تو ایک دم پہنچ جائے. آپ پریشان مت ہوئیے، بس بہت اچھی بات ہے، بیٹھیے ماشاءاللہ. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں. اس کا مطلب عورت اگر شریف آئے گی تو بدلاؤ آئے گا، مگر گھروں میں بربادی چل رہی ہے ایک بڑھیا کی خاطر. میں بتاؤں اس کی پہچان، ایک منحوس ہے بڑھیا، اس نے 2 گھروں کو برباد کر رکھا ہے. اس بڑھیا نے بڑی آفتیں کھڑی کری. یہ ادھر تو اپنی بیٹی کو فون کرتے اس سے پوچھتی ہے جیسے تھانے دار پوچھتا ہے رپورٹ، کیا ہوا کیا ہوا کیا پکا، ارے تو کیا بھوکی ہے، کھانا کھانے جائے گی وہاں پہ، کیوں فالتو باتیں کرتی ہے، کون آیا تھا. جو لڑکی ادھر لڑکی کی گھر برباد کر رہی ہے، ادھر اپنے لڑکے کی بہو کے ساتھ بری نظر سے دیکھتی ہے، جھگڑے کراتی ہے. حضور فرماتے ہیں اس پہ لعنت ہے جو میاں بیویوں کو آپس میں جھگڑا کروائے، ان کو جدا کروائے. اس پہ کیا ہے بولو؟ لعنت. جلدی بولو کیا ہے؟ لعنت. اور تو مرنے والی ہے، بڑھیا ہے، تیرے پاؤں لٹکے ہوئے قبر میں، پھر بھی تجھے اس کی خبر نہیں، پھر بھی تو یہ نہیں سوچتی کہ تجھے یہ چاہیے تھا، تجھے غور کرنا چاہیے تھا کہ میں یہ سب کیوں کروں. ارے تو غور تو کر، جتنی لڑکی کی تو خبر لیتی ہے نا اس سے آدھی بھی خبر بہو کی لے گی، تو جب تو بیمار ہوگی تو یہی تیری بہو تیرے کام آئے گی. لڑکی چاہ کر بھی نہیں آ سکتی. تو سمجھداری یہ ہے کہ آدھی محبت لڑکی کے برابر تو دے دے اپنی بہو کو، انشاءاللہ تیری لڑکی کا گھر بھی بنے گا، لڑکے کا بھی بنے گا، اللہ تجھ پہ اپنا کرم بھی کرے گا. دیکھو بھئی یہ 2 ٹوپے والے لوگ باہر پیچھے جا رہے ہیں، ان کو آپ دیکھ لو. اور ایسا اگر ایک 2 اور آدمی ہو جس کو ہماری باتوں پہ دھیان نہیں دے رہا ہو، اس کو بھیج دو. چونکہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو، اور پھر اس کے بعد میری بھی موت کی خبر کوئی ایسی سن لے جیسے اور خبروں کی خبر آتی ہے. تو مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے. تقریر ایسی کر کے جاؤں کہ اگر آج ہی مر جاؤں تو کم سے کم قبر میں میرے حضور مجھ سے راضی ہو جائے. یہ میری نیت رہتی ہے. ہو سکتا ہے نا اگر میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے تو آپ میں سے بھی تو کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوگا جو آج کے بعد پھر کبھی نہ سن سکے کوئی بیان. مذاق سمجھ لیا ہم نے دین کو. جب آدمی فلم دیکھتا ہے تو پوری دیکھتا ہے، مگر جب بات سنتا ہے تو وہ بیچ میں سے ہوتا ہے. اس کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ جس گھر میں یا جس جگہ تو جا رہا ہے میرے بھائی، اس جگہ سے تو نکال کے لوگ قبروں میں دفن کر رہے ہیں لوگوں کو. بس میں نے زیادہ لمبا میں نے بات نہیں کرنی. اگر میں دیکھوں گا آپ لوگ اٹھائیں تو انشاءاللہ میں بہت جلدی ختم کر دوں گا، اور اگر تھوڑی دیر آپ سنو گے تو میں اپنی بات پوری کروں گا انشاءاللہ. مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے اور مجھے آدھا ہی گھنٹہ اور میں آپ کی خدمت کروں گا. اگر آپ کو لگے بولوں تو بتاؤ بولوں، ورنہ میری باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں تو بھئی آپ بتائیں. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ بالکل، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بندہ اٹھتا ہے تو مجھے میری تقریر ایک دم متاثر ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کیوں اٹھ رہا ہے. بھئی میری بات تو ٹھیک ہی ہو رہی ہے، اس کو بیٹھ کے سننی چاہیے تھی. اب ایسا تو ہے نہیں. اب میری بات سنیے آپ. مائیں اگر لڑکیاں نیک ہو جائیں، عورتیں، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ٹھیک ہو جائیں، ایک عورت چاہے تو پورے گھر کو بدل سکتی ہے. ایک خاتون، ایک چودھری تھے، ان کا نام تھا بازید. انہوں نے 2 بیویاں تھیں ان کے، 1000 بیگہ زمین تھی، یعنی وہ نواب آدمی تھا، بہت زیادہ مالدار. اس نے تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی اس کو ٹھیک مل گئی. تو کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ یہ تیسری بیوی نمازی تھی، کیونکہ اس کا باپ بھی نمازی تھا، اس کی ماں بھی نمازی تھی، اس کی بیٹیاں، اس کا باپ بھی نمازی تھا، اس کے بھائی بھی نمازی تھے. اب اس نے یہاں پہ آئی تو 100 نوکر ہیں چودھری کے یہاں پہ،
کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ چودھری نماز پڑھے، نہ وہ اس کی بیویاں نماز پڑھے، نہ بچے نماز پڑھے، نہ وہ نوکر نماز پڑھے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ حال اس کا ہو گیا، اس نے سوچا کہ اس کو کیسے بدلنا ہے، اپنے آدمی کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اس کے اندر کیسے تبدیلی لانی ہے۔ تو اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، لڑائی نہیں کی۔ کچھ عورتیں اگر نماز پڑھیں تو پوری زندگی دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، کچھ مرد نماز پڑھیں تو بے نمازیوں کے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمازی اللہ کو وہ پسند ہے جو خود نماز پڑھے اور اپنے بھائیوں کو بھی نمازی بنائے۔ عورت اللہ کو وہ پسند ہے جو خود بھی نماز پڑھے اور دوسری عورتوں کی بھی نماز کی تلقین کرے۔ اب وہ جب آئی تو اس نے دیکھا کہ نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی ترکیب ڈھونڈی تو بڑا دماغ ہے، یہ تو بڑے مشکل کام ہے بھائی کہ کسی کو نصیحت کرنا، ورنہ نصیحت کر کے تو لوگ اور بگاڑ دیتے ہیں۔ ابھی کوئی نیا لڑکا نماز پڑھنے آئے، اس کی ہاں آستین جیسے ہو اور وہ پہلی باری نماز پڑھنا ہے تو یہ پرانے بڈھے ایسا ڈانٹتے ہیں کہ وہ کبھی آتے ہی نہیں۔ دیکھو بھائی ایک بار کرو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ لوگوں سے، جن صاحب کو بھی جانا ہو آپ میں سے چینل والے ان کی بات نہیں کریں، مگر اور بھی پیسے پھر بیچ میں مجھے آپ پریشان کریں گے، تھوڑی تکلیف ہوگی مجھے، بس ہے نا۔ ادھر دیکھو، اب آدھی آستین کا کپڑا پہن کے آیا، اب اسے پہلے ہی بار میں ٹوک دیا، اب وہ غریب لڑکا وہ گئے ہی نہیں، پھر بولے یار بڈھا وہ بڑی باتیں کرتا ہے۔ اب تم تو کسی لائق بچے نہیں، نہ تمہارے گھر والے تم سے بات کرتے، تم ہو گئے بڈھے، اب تم جوانوں کو پریشان کر رہے ہو۔ انہی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، اسے محبت سے بھی کہہ سکتے ہو، ڈھال کے میرے بیٹے نماز پڑھنے آئے ہو، اللہ تمہیں نمازی بنائے، یہ بھی تو الفاظ ہے نا، میرے لال نماز پڑھتے ہیں تو پوری آستین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بولو ایسے مانے گا نہیں مانے گا بات کو؟ یہ انداز ہے، یہ تو یہ بگاڑنے والا معاملہ۔ اب اس نے کوئی ایسا تو نہیں کہا کہ اس نے تانے دینے شروع کر دی ہوں، اپنی دونوں سوتنوں سے لڑتی ہو، لو نماز نہیں پڑھتی، نہیں نہیں نہیں، اس نے اپنے آدمی کو تانے دیا، نہیں نہیں، اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے دیکھا کہ چودھری کے لیے دودھ لے کے جاتی ہے، اس کی دودھ لے کے جاتا ہے نوکر، اس نے کہا نوکر سے تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، بلکہ اس نے بادام شدام ڈالے دودھ میں، اچھے سے اوٹایا بہترین گڑ میں اور سرخ دودھ کر کے رات کو لے کے گئی پلیٹ میں سجا کے۔ چودھری نے کہا ارے میرے تو پہلے بھی 2 بیویاں ہیں، وہ تو کبھی نہیں لائیں، میرا نوکر دودھ لے کے آتا ہے، آپ کیوں لے کے آئی ہو؟ کہ حضور میری زیادہ خدمت کا حق بنتا ہے میرا، نوکر کا تھوڑی بنتا ہے، آپ میرا حق تھوڑی مجھ سے چھینیں گے، لیجیے آپ دودھ پیجیے۔ اس نے آپ نوش کیجیے، اس نے دودھ پیا اور پینے کے بعد جب اس نیچے وہ گلاس رکھا کہ حضور لیٹ جائیے، اب میں ذرا آپ کے پاؤں دبا دوں، اجازت ہے؟ کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگا کیوں؟ کہ اپنے گھر پہ اپنے باپ کے اپنی ماں کے دباتی تھی، اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی، اب آپ میرے سرتاج ہیں، اب آپ کے پاؤں دباؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ پاؤں دبانے لگی، دباتے 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 وہ دبانا جانتی بھی تھی، کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں، اس نے ایسا اس کو اس کے ایسے جو ہے وہ ٹچ کیا، اس کو ایسے بہترین طریقے سے دبایا کہ اس کو سکون ہونے لگا، وہ نیند آنے لگی، اور جیسے ہی وہ ریلیکس فیل کر کے اس کو نیند آئی ویسے ہی وہ کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں، مجھے بھی اٹھنا ہے صبح فجر میں، اگر برا نہ مانے تو صبح فجر کی نماز میں آپ کو اٹھا دوں۔ تو ایک تو چودھری، دوسرا مرد، دو تو اس کے اندر گھمنڈ کی علامات۔ مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہی ہیں بھئی، جو گھر کہیں نہیں ہوتے تو گھر میں ہو جاتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئیں گے اور گھر میں کہیں گے پانی لاؤ، تو 4 قدم دور پانی ہے، جب اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا تو یہاں 4 آدمیوں کو آواز دینے کیا مطلب ہے؟ مگر جہاں دادا گیری چلتی ہے آدمی کی، آدمی چلاتا، بولو چلاتا، بولو چلاتا ضرور ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ ذرا زور سے تو بولو۔ اب جو کاروبار میں اچھا ہے تو کاروبار کے لیے اخلاق مند ہے، جو اپنے دوستوں میں اچھا ہے دوستی کے لیے اخلاق مند ہے، جو گھر میں اچھا ہے وہ با اخلاق، جو گھر میں اچھا ہے وہ جلدی بولو با اخلاق ہے۔ اب سنو، اس نے کہا چودھری اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ چودھری کہے بھاگ یہاں سے، مجھے سمجھائے گی، بھگا دیا، دل ٹوٹا نہیں، مگر اللہ والوں کے راستے بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا نمازی تو بنانا ہے، دوسرے دن پھر دودھ لے کر کے آ گئی۔ چودھری نے کہا
तो फिर आ गई, फिर तूने दूध को, फिर नमाज को कहेगी? कहा चौधरी साहब नमाज को देखूंगी, आप दूध तो पीजिए। उसको याद आया कल का दूध बहुत अच्छा था और पांव भी इसने दबाए थे। कहा ठीक है, उसने इजाजत दे दी और पांव दबाती रही। दूध पिलाने के बाद पांव दबाया, उसने दूध पिया, गिलास नीचे रखा, फिर उसने जो है ना पांव दबाए, पांव दबा के दबाते 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 वो फिर सोने लगा। फिर इसने हिम्मत की और कहा चौधरी साहब अगर आप बुरा ना माने, आपको नींद आ गई है, मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में उठा दूं। इतना कहना था, अचानक चौधरी ने इसके बगैर, इसको पता भी नहीं था मारेगा, उसने लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। जैसे नीचे गिरी मुंह फट गया, उसका पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर, नीचे को कतरात गिरने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। मगर न जाने कितनी सब्र वाली थी वो, जिसकी मां कितनी शरीफ और नेक मां होगी, और वो कितनी नेक बाप की औलाद होगी जिसकी मां ने ऐसी उसकी तरबियत की, एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाजी बनाना आई हूं और तू मुझे मार रहा है। बल्कि मियां वो रोती भी, बर्तन उठाते भी चली, एक लफ्ज तक नहीं बोला। न जाने कितने अच्छे घर की वो लड़की थी, अपने घर का पता दे रही थी, मुझे कितने अच्छा मेरे बाप ने पाला है। उसकी लंबी जबान नहीं थी, कचर कचर नहीं, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर आती रही, गालियां खाती रही, पिटती थी मगर बात अपनी कहती थी। एक दिन कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला कि ये बता, तुझे मैं कई दिन से मारता हूं, चोटता हूं, गालियां देता हूं, तुझे मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, फिर भी तू मुझसे क्यों पिटती है? कोई खास बात है? तुझे क्या लालच है? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह है कि जो बेनमाजी मरेगा ना, मेरे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह का खा के उसके सामने नहीं झुकता, जो अपने रब को भूले हुए है, जब वो मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी मरते वक्त, अगर 7 समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। चौधरी साहब उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, और बेनमाजी जलील होके मरेगा, मरते वक्त रुस्वा होके मरेगा। और चौधरी सुन, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। अब तुझसे मुझे और तो कोई लालच नहीं है, बस यही है कि मेरे बच्चे भी होंगे, अगर तू बेनमाजी होगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी। बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूं, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूं, मगर चाहती हूं कि तू नमाजी बन जाए। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। औरत जब रोई तो उसके दिल पे असर हुआ, कहने लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, दोनों मियां बीबी उठे। जब मियां बीबी वुजू करके सजदे में गए, और जब औरत सजदे में गई तो रोने लगी, कह लगी मालिक मैं गाफलत में रहने वाली औरत हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कमजोर हूं, मुझे माफ कर दे मालिक, मगर एक करम तू मुझ पे कर, तू बेहतरीन जानता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां, कितनी ठोकरें खा के यहां तक आया है। मालिक इसे यहां तक लाना मेरा काम था और कबूल कर लेना मेरे आदमी को तेरा काम है, मेरे घर में नमाजी बना दे मालिक, मेरे आदमी को नमाजी। ऐसी रोई, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसके चौधरी के, उसके आदमी का दिल बदल दिया, और ऐसे बदला कि उसने फिर एक मस्जिद बनवाई और एक मदरसा भी बनवाया, जो आज भी उसके इलाके की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। मियां उन दोनों की बरकत से अल्लाह ने का करम ऐसा हुआ, 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाज पढ़ने लगी, उसके बच्चे नमाजी हो गए, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सरकारे गौसे आजम बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो बेटा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा सजदे में सर रख के कहता है, ऐ मेरी माँ आपका बेटा मोहब्बत का हक अदा कर रहा है, सजदा करबला में कर रहा है, उठाएगा कयामत के दिन अपना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو نماز سکھاتی تھی؟ کہاں گئی جو حضور کے اب تو موبائل رویا موبائل دے دیا؟ ہو گیا وہی پرورش، رویا موبائل دے دیا، جیسے بچہ رویا ویسا ہی موبائل دے دو۔ آپ کو بتائیں بچے جو پاگل پیدا ہوتے ہیں، پاگل یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ جب ریسرچ ہوا تو پتا چلا یہ وہ بچے ہیں ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ان کو مارا، ان کی ماں کو۔ 80% بچے پاگل جو ماں کے پیٹ سے۔ اب جب مارا تو بچے کے دماغ پہ اثر ہو گیا جو پیٹ میں تھا بچہ۔ یعنی جہالت کی حد ہے پریگنینسی میں عورت کو ماننا۔ مارا، اور سب عورتوں کی غلطی نہیں ہوتی، مرد بھی بڑے بڑے جانور پڑے ہیں۔ جب کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میں بھی جاہل ہوں، میرا باپ بھی جاہل تھا، میرا دادا بھی جاہل تھا، ہم سب پرانے جاہل ہیں۔ اور جب کوئی عورت اپنے آدمی کے ساتھ زبان چلا کے بدتمیزی کرتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ میں بھی بدتمیز ہوں، میری ماں بھی بدتمیز تھی، میری نانی دادی پورا خاندان میرا بدتمیز ہے۔ ایک طرفہ بات کبھی کرنی نہیں چاہیے۔ بولو بات صحیح ہے غلط ہے؟ بیٹے سب مسلمانوں اندر آ جاؤ، آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، اچھے بچے ہیں، اچھے نیک لڑکے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ادھر بیٹھو، بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، بیٹھ جاؤ، اچھے بچے بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، دعائیں دے رہا ہوں میں، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھو، اس جگہ نہیں، بس جہاں پیچھے جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سنو۔ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ اب بیوی جو ہے نا وہ پریگنینسی میں آدمی مار رہا ہے اس کو، تو اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا۔ جب عورت پریگنینسی میں، ڈاکٹر کے سبھی اس میں بیٹھے ہوں گے کتنے صاحب اولاد، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہدایت کر دیتا ہے آج کل کہ اس کو ٹینشن مت دینا اپنی بیوی کو، اور اس کو اچھی چیزیں کھلانا، بچے پہ اثر ہوگا۔ یعنی اگر زیادہ طاقتور بچہ چاہتے ہیں تو بادام زیادہ کھائیں گے تو اس سے آپ کو اس کو آئرن بڑھے گا، اگر اس کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ سیب کھائیں پریگنینسی میں، اس سے بچے کے اندر طاقت زیادہ آئے گی۔ اس کو آپ ایسا کریں جتنا آپ اس کو کھلائیں گے، سنترے سے وٹامن سی آئیں گے، نیبو سے وٹامن سی آئیں گے، اور امرود سے وٹامن ڈی آئیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، ماں دھوپ میں بیٹھے گی تو بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھیں گے۔ اب مجھے دل سے بتاؤ، ہاتھ رکھ کر کے دل پہ، اللہ کا بنایا ہوا سیب، اللہ کا بنایا ہوا سنترا، اللہ کا بنایا ہوا انار، اللہ کا بنایا ہوا امرود، اللہ کا بنایا ہوا بادام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो तो। اب بچوں کی تربیت ٹی وی کے حوالے، موبائل کے حوالے، اب کوئی بچہ اپنے باپ کو نہیں جاتا، فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی نے ارے ناک تو پہلے اس کی ماں کی کٹی ہے، یہ اس کی ماں نے کیا، ماں کی تربیت ہے۔ آئے دن وہ آتا رہتا ہے صاحب، قرآن چھوڑ دیا لوگوں نے، گھروں سے قرآن نکل گئے، انگلش کی تعلیم پڑھاؤ، تعلیم ہم کب منع کریں، پڑھاؤ، ہمارے کہنے سے رکو بھی نہیں، تم پڑھاؤ۔ انگلش کے چکر میں لڑکی چلی گئی غیر مسلم کے گھر میں، کیا کرو گے؟ اس کی 22 23 24 سال کی عمر ہو گئی اور شادی کی عمر اس کی گزر گئی۔ حضور نے فرمایا جس کی شادی کی عمر ہو جائے بچے کی اور اس کا ماں باپ نہ کرے اور پھر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے تو اس میں ماں باپ بھی گنہگار ہیں۔ اب وہ عمریں گزر رہی ہیں، لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ غیر مسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں، ان کے بڑے دلوں میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے کہ ہم نے بڑی لڑکیاں بدل دی، بڑی لڑکیاں بدل دی۔ اور بات ٹھیک بھی ہے بھائی، کامیاب ہیں وہ لوگ، مگر وہ اس پر کامیاب ہے جس نے دین سمجھا نہیں ہے۔ جس عورت نے دین سمجھ لیا وہ تو ہزاروں کو اور اپنی طرف لے آتی ہے۔
اب جس کی باپ ماں بے غیرت، بھائی بے غیرت، ڈانس ہو رہے ہیں، ڈی جے ہو رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں گھر میں، پورے دن خدا کا نام کوئی نہیں لے رہا، جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، وہیں اماں بیٹھی ہے، وہیں بیٹی بیٹھی ہے، وہیں باپ بیٹھا ہے، وہیں بھائی بیٹھے ہیں، پورا گھر بے غیرتوں کا، ٹی وی چل رہی ہے، اس میں گندی فلمیں آ رہی ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہی ہے، اس میں گندی ہیرو ہیرون لپ لاک کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو ہیرو ہیرون یہ کہتے ہیں، اور پھر وہ جب نہ ملی نا ہیرو ہیرون تو اماں رونے لگی، ارے کیا ہوا، ارے اس کی ملاقات نہ ہوئی نا اس کی، اور جب ہوئی تو پھر اماں مسکرائی، اب وہ لڑکی بھی دیکھنے لگی میری اماں تو راضی ہوتی ہے، تو جو اماں جس بات پہ راضی ہوتی تھی معاذ اللہ اس نے وہی کر دیا، اماں کہہ رہی ہے ہائے میری، ارے تو ناک تو نے خود کٹوائی نا، جتنا تو ٹی وی کے سامنے روئی ہے، اگر بیٹی کے سامنے اللہ کے سامنے روتی مصلی بچھا کے تو سر نہیں کٹاتی، ناک نہیں کٹاتی، اللہ کے فضل سے تیری بیٹی تیرا سر فخر سے بلند کر دیتی، تجھے دنیا میں بھی عزت والی بناتی، کیا بات، زندہ باد اللہ۔ دیکھو یہ تقریر نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، زندہ باد، یہ تقریر نہیں ہے، یہ مشورہ ہے۔ ہمارا کام ہے اذان پڑھنا، نمازی بلا کے نہیں لائیں گے ہم، تو ہم تو اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں بھائی۔ ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے، میرے حضور جنگ، جلدی بولو میرے نبی جنگ جیت جائیں، اور اس کا باپ بھی جنگ میں، دھیان سے سننا ہلنا جلنا مت، اس کا باپ بھی جنگ میں، اس کا بھائی بھی جنگ میں، اس کا بیٹا بھی جنگ میں، مگر وہ یہ دعا نہیں کر رہی ہے میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا بچ جائے، ایسی عورت ہے دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ کسی نے آ کر کے کہا حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اب بتا رہا ہوں اس محفل میں خدا کی قسم کھا، کوئی بھی شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہی سمجھتا ہے، جیتے جی نہیں سمجھتا باپ کیا ہے۔ کو بتاؤ میں اس بات غلط تو نہیں ہے؟ جب سایہ اٹھ جائے نا، جب بارش آتی ہے تو کہتا ہے یار چھت تھی تو اچھا تھا، جب سایہ ہوتا ہے تو اسے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابا تم بوڑھے ہو، تم مت بولا کرو، ہم سے زیادہ نہیں جانتے۔ باپ کا درد کیا ہوتا ہے نا، جس کا باپ ہو اس کو خبر نہیں ہو سکتی، مگر سنو باپ کا درد، آج سے 25 سال پہلے میری 11-12 سال کی عمر تھی تو میرے باپ دنیا سے گئے، آج بھی مجھے اپنے باپ کا وہ دن یاد ہے، آج دنیا میرے نام کی تقریریں سن لے، دنیا تو جب وہ جس نے پودا لگایا تھا وہ مالی نہیں ہے تو کیا کرے بتاؤ۔ کچھ لوگ گھر میں گھر بنا کے باپ کو نکال کے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ گھر بنا کے روتے ہیں کاش ہمارا باپ ہوتا۔ باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے، باپ اس دن مرتا ہے جس دن اس کا بیٹا اس سے تیز آواز سے بات کرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے باپ، کہتا ہے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں نے بیچ چوراہے پہ بچوں کی وجہ سے لوگوں کو گالیاں سنتے دیکھا ہے، اپنے بچوں کی وجہ سے کہاں کہاں جاتے دیکھا، زندگیاں گزار کے جس ماں باپ نے ہمارے سارے شوق پورے کیے، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم خود غرض بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ایسی دولت پہ لعنت ہے اس کا باپ پریشان رہتا ہو، ایسی دولت پہ 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں جو اپنی ماں کو ترساتا ہو پیسے پیسے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ من نورانی تقریر کر رہے تھے لندن میں، ماں کی عظمت پر، انگلش میں تھوڑی دیر خطاب کیا، انگریز جو نامہ نگار تھا، جو انگریز پترکار تھا، اس نے کہا جرنلسٹ نے کیا آپ کی ماں ابھی زندہ ہے؟ بولے ہاں۔ کیا آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں؟ معلوم ہے کیا کہا؟ رونے لگے، کہنے لگے صاحب میں بھی اتنا بڑا نہیں ہوا جو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھوں، آج بھی 70 سال کی عمر تھی اس وقت جب یہ کہہ رہے تھے، آج بھی میری ماں میرے گھر میں ہے،
میں اس کے پاس رہتا ہوں، اس کے قدموں میں بیٹھتا ہوں۔ جب گھر میں ماں باپ زندہ ہو نا، کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا گھر ہو، خوبصورت لگتا ہے۔ وہ گھر جنت کی مثل ہے جس میں ماں باپ بیٹھے ہوں، سبحان اللہ۔ اور وہ گھر کتنا ہی خوبصورت ہو جس میں ماں باپ نہ ہو، وہ اجڑا ہوا لگتا ہے۔ ماں باپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ بس ماں ہے تو سب کچھ ہے۔ ماں وہ ہے کہ ایک بار یہ چلی جائے، اس سہارے کے لیے بڑے بڑے لوگ روئے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ روئے ہیں۔ یاد رکھو، آپ اگر یہ کہتے ہو کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہو گے یہ حضرت عاشق رسول نہیں ہے، آپ کو ایسا کہنا گناہ ہے، مگر کہنا نہیں چاہیے، مگر کوئی ایمان پہ فرق۔ آپ کہیں گے یہ عاشق رسول نہیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے عمران برکاتی عاشق رسول نہیں، کوئی فرق نہیں، مگر اگر آپ کہیں اویس کرنی کے بارے میں آپ نے سوچ بھی لیا تو آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا۔ حضور نے فرمایا اویس میرا عاشق ہے، کیوں؟ چونکہ مدینہ کبھی حضور کو کبھی نہیں دیکھا، دن بھر بکریاں چراتے ہیں، اب دوپہر کو کھانا کھلاتے ہیں ماں کو، شام کو ماں فالج میں پڑی ہے اور بیٹا خدمت کرتا ہے، مگر حضور سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو بیٹا رونے لگتا ہے، پوچھتا ہے، ہم پوچھتے ہیں حضور کا روزہ کیسا ہے، جب کوئی مدینے سے آئے ہم لوگ پوچھتے ہیں نا گنبد خضرا کیسا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ بتا مدینے سے آنے والے میرے نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، آمنہ کے لال کیسے لگتے ہیں۔ اوے میرے بھائیوں، او میرے دوستو، ادھر دیکھو، ماں نے ایک دن کہا میرے بیٹے یا بہت محبت کرتا ہے اپنے نبی سے۔ اویس کرنی رونے لگے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے دیدار کرنا چاہتا ہے، اور روئے، ہاں مگر تو بیمار ہے ماں، تجھے کوئی پانی دینے والا بھی نہیں ہے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ نبی نے فرمایا جہاد پہ بھی نہ جائے، وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرے۔ اماں نے کہا میرا دل کہتا ہے تجھے 3 پہر کی اجازت دے دوں کہ تو چلا جا، اس کے زیادہ نہ رکنا میرے بیٹے، جا دیدار کرا۔ اویس کا دل خوش ہوا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ مدینے پہنچ کے داتا لاہوری کہتے ہیں حضور کے دروازے پہ پہنچ کے عرض کرتے ہیں یا میرے حضور تشریف رکھتے ہیں؟ کون؟ میں ایک چرواہا ہوں، بکری چراتا ہوں، اور میری ماں بیمار ہے، حضور کو دیکھنے آیا ہوں، سرکار ہے؟ سرکار تو نہیں ہے، صبح آ جانا، صبح رات کو آرام کرو مسافر، صبح حضور کا دیدار کر کے چلے جانا۔ باہر رونے کی آواز آئی، پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے میری ماں فالج میں ہے، اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں اگر میری ماں ٹھیک ہوتی تو رک جاتا، اب جا رہا ہوں، نبی آئے تو عرض کر دینا ایک بکری چرانے والا جس کے کپڑے پہ پیمد بھی کافی لگے تھے وہ آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا، اس کا نام اویس تھا، حضور اس کے لیے دعا کر دیں، ماں کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں۔ یار مدینے میں کوئی کسی سے کہے تم مدینہ تو جاؤ گے مگر تمہیں گنبد خضرا نہیں دیکھنے ملے گا، کیا گزرے گی؟ یہی گزرے گی جو تاج شریعہ نے کہا تھا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اویس مدینہ چھوڑ کے کس دل سے آئے ہوں گے، او کس دل سے آئے ہوں گے، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بلو سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے یا رسول اللہ کے کس دل سے آئے ہیں۔ اویس واپس آ گئے۔ اویس کرنی حضور صبح کو آئے، کہا میرے دروازے پہ بڑے خوشبو پھیلی ہوئی ہے، عائشہ کون آیا تھا؟ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ سرکار اویس نام کا آدمی آیا تھا، حضور کوئی ماں کا فرما بردار آیا تھا آپ کے دیدار کے لیے، میں نے کہا رات کو رک جا، صبح کو صحابی بن کے چلے جانا، مگر نہیں رکا۔ حضور ماں کا فرما بردار تھا، روتا ہوا گیا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، کوئی چرواہا تھا، فرمایا حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا میرا ممبر لگاؤ، میرا ممبر لگاؤ، میرے صحابہ میرا ممبر لگاؤ۔ فرمایا میرا ایک عاشق ہے صحابہ، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ علی تم اس سے دعا کرانا، زور سے بولو میرے بھائیو، علی تم اس سے دعا کرانا، اور اے عمر تم اس سے دعا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا اویس ادھر جہنمی کھڑے ہیں میرے محبوب کے امتی، ان کو جنتی بنا تیرے ایک اشارے
इशारे से मैं उसको जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा तो एक इशारा करेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उवैस के इशारे से मेरे वो जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये शान और ये मर्तबा देते हैं हम माँ बाप की खिदमत करने वालों को। जो माँ बाप के खिलाफ जबान चलाता है, गुत्ती से खींच ली जाएगी उसकी जबान, जलील होकर मरेगा वो मरदूद। बदबख्त है वो आदमी जो अपने माँ के ऊपर अपनी जबान की तेजी चलाता है। बड़ा बेगैरत है वो इंसान जो अपने बाप के साथ बदतमीजी करता है। खुदा की कसम, कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होगी कुछ नहीं खबर। आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी के लिए 100 वली अल्लाह के दुआ करे और बाप बद दुआ करे तो अल्लाह बाप की मानेगा, वलियों की नहीं मानेगा। और अगर माँ बाप बद दुआ करे और पूरी दुनिया के सारे लोग उसके लिए बद दुआ करे, अल्लाह फिर भी माने। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज की महफिल से ये समझ के जाना कि ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं, कब्रिस्तान पे खड़े होकर रो रहे हैं। जीते जी उससे बात नहीं की, दिल दुखाया उसका, उसे मार दिया तुमने अपनी हरकतों से। अल्लाह, वक्त से पहले तुमने उसकी जान ले ली टेंशन दे दे के। और अब जब मर गया, आपस में झगड़े करती है ना औलाद, तो बाप का दिल फट जाता है। वो कहता है मेरा चमन मेरे सामने उजड़ रहा है। तुम क्या समझेंगे, ये बच्चे अभी क्या इस बात को समझेंगे? ये बुजुर्ग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर जिंदगी चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी, तो एक ही काम करना, किसी से दुआ लो ना लो, बाप के हाथ चूम के जरूर निकलना, फिर तुम्हें किसी के हाथ चूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। अब मेरी बात आगे बढ़ रही है, थोड़ा और बोलूं। वैस करूंगी, सुभान अल्लाह। वह फासलों की ज़ियादती से आयतों में कमी नहीं, कोई दूर रह कर उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। आप या वाह, कोई दूर रह के, कोई पास रह के बिलाल। बस आखिरी बातें करो, दिल लग रहा है का तेरा बाप शहीद हो गया, भाई और बेटा 3 शहीद हो गए। औरतें जब रोती हैं तो यही नहीं देखती कि कहाँ मेरा दुपट्टा गिरा है और कौन मुझे देख रहा है। इतनी जाहिल औरतें हैं। रोना जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी है। रोना वैसे भी दिल का होता है, इससे मिलकर रोली, इससे मिलकर रोली। और वो जो बेगैरत घरों में घुस रहे हैं उनको भी नहीं पता, अबे मौत हुई है, अंदर औरतें रो रही हैं, तू क्यों जा रहा है जाहिल? आवाज तो दे के जा, औरतें पर्दे में हो जाएं, हम अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई मर्द मर्द को देखने जा रहा है, मगर आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या बात है कि कोई भी मैयत के घर में चला जाता है, ऐसी बेपर्दी होती है? इतना हराम काम है ये। बैठे कोई भी गुस्सा चला रहा है, औरत ऐसे, वो रोई नहीं, ऐसी चीखी चिल्लाई नहीं, वो कोई उसने बाबेला नहीं मचाया, गई और जाकर के उसने दुपट्टा ओढ़ा, निकल गई। और तुरंत तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सुनो मेरी बात, इधर देखो, ध्यान दो। वो गई उधर, किधर? जिधर बाप, भाई और बेटे की लाश की खबर थी। औरतें कह रही थी बाप को देखेगी, नहीं नहीं कोई औरत पीछे जा रही है। भाई को देखेगी, नहीं नहीं कोई जा कह रही है अपने बाप के, अपने भाई, अपने बेटे को देखेगी, माँ है। मगर जब वो गई ना, तो न बाप के पास गई, न भाई की तरफ गई, उसने सबके गुमान गलत कर दिए। वो उधर गई इधर आमना के लाल तशरीफ रखते थे, ऐसे हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने देखा, दुआ की, हुजूर ने हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह इस औरत को, इसके, अल्लाह तुझे, तेरे बेटे को, तेरे भाई को इसकी शहादत हो गई, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को मुंह उठा के बोली, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप अगर सलामत हैं तो फिर मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। फिर जब गई तो पर्दे में थी। आज तो शादियों में नहीं जा पा रही है पर्दे में। देखो कैसा नंगा नाच नाच रहे हैं लोग शादियों में। किसी औरत को गवारा थोड़ी है सर पे दुपट्टा रखना। बोलो आप भी निकाह पढ़ाने जाते होगे, क्या हाल है हमारे?
حضور نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, جو عورت بے پردہ نکلے, بے پردہ عورت پر اللہ لعنت فرماتا ہے. اور اللہ نے فرمایا محبوب جب میں کسی پہ لعنت فرماتا ہوں تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. کتنی نسلوں تک بولو؟ اور عرض کی میرے رب جب تو رحمت فرمائے تو اللہ نے فرمایا محبوب لعنت کی تو ایک حد ہے مگر رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت فرماؤں فاطمہ پر تو کوئی اس کا بیٹا معین الدین بن کے چمکتا ہے, تو کوئی قطب الدین بختیار کاکی, کوئی نظام الدین, کوئی صابر علاء الدین بن کے. سبحان اللہ. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جب گئی نا بھائی کے جنازے پہ تو روئی تو مگر پردے میں تھی. کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے, پردہ کہنے لگی باپ کو بھائی کو موت آئی, شہید ہوئے ہیں, میرا اسلام تو زندہ ہے. اچھا یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, توجہ کرو, یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایسی عورتیں کہاں, اب تو انسٹاگرام میں لگ گئی, فیس بک میں لگ گئی, یوٹیوب میں لگ گئی, اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, کچھ فالوونگ بڑھانے کے چکر میں, کچھ مشہور ہونے کے چکر میں, کچھ شہرت کے چکر میں. ایک عورت کو جتنا وہ اچھی زندگی اس کی ایک اچھی عورت بن کے اپنے آدمی کے گھر میں رہ کے ہے, وہی اس کی جنت ہے. مگر اس نے یہ بےہودی شروع کر دی, بے حیائی شروع کر دی, بے غیرتی. کاش میں اسے سمجھا پاتا, میری بہن میری بیٹی, کاش اس صحابیہ کا اثر بھی ہے. ہاں ہے. کہاں؟ فلسطین کی لڑکیوں نے وہ کر کے دکھایا. معلوم ہے کیا, میں سید ہوں مگر پھر بھی یہ میں وصیت کر چکا ہوں, جب میں مروں اور اگر فلسطین کی لڑکی کا کوئی جوتا لا دو, ان میں سے کسی ایک لڑکی کا صرف جوتا, تو میرے سینے پہ رکھ دینا. مرتے وقت کون لڑکی جس نے مرتے یہ کہا تھا, ہم جب رات کو سوتے ہیں ان لڑکیوں نے کہا تھا برقع اوڑھ کے سوتے ہیں, کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب بم گرتے ہیں صبح کو ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں, ہم یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ جب رات کو ہمارے بم گریں اور صبح کو جب لاشیں نکلیں تو پردے میں ہمارے جسم نکلیں. بے پردہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ دیکھیں تو ہم کہہ دیں ہمارے گھر اجڑے ہیں مگر ہمارا پردہ سلامت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. آپ بیٹھے رہو, آپ لوگ بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, آپ لوگ بیٹھے رہو بھائی, بیٹھے رہو, بیٹھے رہو. حضرت علامہ سید شفاعت میاں صاحب قبلہ شاعر اہل سنت قاری غلام پورے مجسم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ آپ لوگ. یہ جو آپ لوگ بھائی, آپ لوگ اے بھیا اے, یہاں کے اشارے نہ کرو بھائی, بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں سب, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ کون آئے تھے اور یہ کون جا رہے ہیں؟ اے کون ہو تم, کہاں سے آئے؟ انسٹاگرام پوری پوری رات جو چلاتے ہو وہی لوگ ہو نا؟ بہت مشکل ہے یہ تقریر کی دنیا میں رہنا, بہت مشکل کام ہے. کسی کو بات سنانا اس میں 100 رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, 1000 طرح کے جانور آتے ہیں جلسوں میں. دروشی پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ نور مجسم صاحب آ گئے. میں اپنی تقریر یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے, آسانیاں کرے. پروردگار اپنے حبیب کے صدقے سے ماشاءاللہ میری تقریر کافی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو فضل فرمائے. بس ایک بات یہی کہہ رہا ہوں کہ موت قریب ہے, جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں یہ سب چھوڑ دو, انسٹاگرام فیس بک, اس کے چکر میں کیوں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو. عزت فالوونگ سے نہیں بڑھتی, فالوونگ کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آج جو تیرے فالوور ہیں کل وہ کسی اور کے ہو جائیں گے. فالوونگ کبھی کبھی گرم ہوتی ہے, کبھی کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے, کبھی کبھی فالوونگ بڑھتی ہے, کبھی کبھی نیچے آتی ہے. اور تجھے کوئی فالو نہیں کر رہا ہے,
तेरी बेहयाई को देखने के लिए कुछ बेगैरत तेरे फॉलोवर बढ़ गए, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, कमी थोड़ी है बेगैरतों की, बेशर्मों की। ये जो औरतों को देखते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ये क्या समझते हैं ये नेक है? नहीं नहीं, मेरे आला हजरत फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, ये क्या समझ रहे हैं मजाक है? मरो तो पता चलेगा तुम्हें। तुमने समझ रखा है सब मजाक है। तुम चोर हो, तुमने चोरियां की हैं, तुम बंदों से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। चोर है वो आदमी, हदीस में आया है, कि लोगों के डर से गुनाह ना करे, लोगों के सामने नेक बना रहे, अकेले में गुनाह बन गए अपने आप को बहुत बड़े, ये हैं और वो हैं, दुनिया कुछ भी नहीं। तुम्हें कभी एहसास तक नहीं होता कि जिस हाल में गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे देख के तुम मर गए, तो क्या इन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? नहीं पहचानोगे ना, देखोगे ना कुछ। एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, क्या लगी साहब ऐसा करें मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो औरतों को पसंद करता हूँ, हर रात एक नई औरत चाहिए मुझे, तू रात को आ जाना मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा जिस्म बेचने नहीं आई, वापस गई, बच्चों के पास गई, बच्चे रोने लगे, एक बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया, अम्मा कुछ लाई, अब ममता की मारी वापस आई, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मजबूर हूं, कुछ खाने को दे दे। खाने के लिए लेके गई, बच्चों खिला के वापस आई, रात का वक्त है, वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसके हाथ लगाना चाह रहा है। ये कहां पर, ये बिस्तर पर लेटी हुई, मगर मजबूरी में है, लेटी है, ये आगे बढ़ के इसके जैसी हाथ लगाता है, ऐसे इसका ईमान बेदार होता है, रोने लगती है, आंखों से आंसू टप टप नीचे को गिरते हैं। क्यों रोती है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कब पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना कर रही हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, मैं और आप जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे। गौसे आजम फरमाते हैं मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज है। कब्रिस्तान जाया करो, अस्पताल जाया करो, जाके मौत को देखो। मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली, मेरे बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं अब वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे, ऐसी मिट्टी डल देगी जो आज यहाँ हैं वो कल नहीं होंगे, कब्रों के नीचे होंगे। कितनी कब्रें भर गई, कितने कब्रिस्तान आवाज तक नहीं आती, उनकी आवाजें खामोश हो गई। वो औरत बोली मैं यही कह रही हूं मेरे मालिक, तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। ऐ मेरे रब मुझे माफ कर देना, अगर मैं मां न होती, बच्चे मेरे छोटे न होते तो कभी ये बुरा काम न करती। मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं कमजोर औरत हूं, मुझे माफ कर देना। आज बच्चों की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। जब वो फूट के रोई ना, अल्लाह का करम, उस आदमी का दिल बदला जो रोज जिना करता था। बोला जा तूने मेरा दिल बदल दिया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। पैसे दे के चले गया, वो तो चली गई, चला गया। ये सजदे में गिर के बोली मालिक मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे, वो सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो रोज जिना करती हूँ, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे। वो रोई, वो रोया, सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, कौन? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गया, ये रोज जिना करने वाले का घर है, रोज जो बदकारी करता है और तो इज्जत लूटता है उसका घर है, नेक आदमी नहीं है। मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कोई नेकी की है मूसा अलैहि सलाम ने? कहा रात की बात बताई, रोया था इतना, पूरी बात बता के रोए, इतना रोया था मेरे पूरे चेहरे के आंसू भीग के मेरे गाल भीग गए थे। कहा अच्छा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा जा मेरे बंदे के पास जा, उससे कहना कि तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया, तेरे आंसू पसंद कर लिए। तेरे आंसू, अल्लाह फरमाता है तूने कितने भी गुनाह किए हो, तू सच्चे दिल से बस इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, सारे गुनाह मैं तेरे माफ कर दूंगा। तुझे बिल्कुल ऐसा कर दूंगा जैसे तू आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तुझे किसने रोका है अपने रब के पास आने से, इस दुनिया से?
तो दुनिया में अचानक अटैक से मौत हो रही है, अचानक कितनी मौतें हो रही हैं, खबर नहीं सुन रहे हो? क्यों भाई क्यों? तुमको खबर नहीं आती? आज फला का इंतकाल हुआ, अभी 17 साल का एक हाफिज, और वो हाफिज बनने वाला था, और वो जुमे के दिन नमाज की तैयारी करते करते गिर गया, बेहोश हो गया, तो अस्पताल जाते जाते इंतकाल हो गया। मतलब क्या है? मतलब जवान बूढ़े खांसते रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। मेरे भाइयों, तौबा कर लो अपने रब से।